انسان کی زندگی میں ایک وقت وہ ضرور آئے گا کہ جب اس کو ایک بات تو یہ پتہ ہوگی کہ میرے پاس ابھی سارے ریسورسز اویلیبل ہیں، ساری چیزیں اویلیبل ہیں، اور قدرت بھی جو ہے اس کے کام بھی جو ہے ایسے ہو رہے ہیں کہ جیسے میں چاہتا ہوں، کہ اوپر سے بھی مدد آ رہی ہے اور جو میں کام چاہ رہا ہوں وہ ہوئے جا رہا ہے، میں جیسا چاہ رہا ہوں لوگ ویسے کیے جا رہے ہیں، جو امپریشن میں کسی کو دینا چاہ رہا ہوں وہ امپریشن اس کو پہنچ جا رہا ہے، اور جس کو اس طرف قائل، جس طرح کو کنونس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہوئے جا رہے ہیں۔ تو ایک وقت جوانیوں میں یہ وقت بھی آئے گا آپ کے پاس کہ ابھی چھوٹے سے تھے لیکن ایک ٹرانزیشن سا آیا، وہ شاید اسکول سے کالجز کا تھا، کالجز سے یونیورسٹیز کا تھا، وہ اپنے بیچلر سے جو ہے ماسٹرز کی ڈگری کا تھا، یا جو بھی تھا، وہ ایک ٹرانزیشن تھی کہ جس میں ہمیں پتہ چلا تھا یار پہلے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اچانک ابھی سبھی چیزیں ہونے لگی، سب لوگوں کو میں اچھا بھی لگنے لگا، میری محنتیں بھی اچھی ہو گئی، اور جو میرے تکے تھے وہ بھی کام کرنے لگے۔ تو ایک وقت وہ آئے گا کہ جب آپ کے ساتھ لوگ جڑیں گے، جب آپ کے ساتھ چیزیں جڑیں گی، اور اس وقت آپ کو دو طرح کے لوگ ملیں گے۔ ایک وہ لوگ جو ان چیزوں کو اصل سمجھ لیں گے، جو سمجھ لیں گے کہ یہی ہے سب کچھ، بس یہی ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اور اس وقت میں جو ان کو اچھا لگے گا وہ اس کو کریں گے۔ شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، میرا اپنا آپ کیا کہتا ہے، میری فیملی ان کی کیا کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں، امتی ہونے کے ناطے کیا میرا کوئی رول تھا، کیا میری کوئی رسپانسبلٹی تھی، اور جو میری ایک سیلف رسپیکٹ تھی کیا وہ برقرار ہے یا وہ نہیں ہے، چاہے لوگوں نے نہیں دیکھا، چاہے اکیلے میں نے کچھ کیا، چاہے کسی کو کچھ پتہ نہ چلا، لیکن وہ جو ایک لیڈر کا اپنا درد ہوتا ہے، قائد کا اپنا وہ ایک اندر چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، کیا وہ تھی، تو وہ انسان خود سمجھے گا۔ تو ایسے وقت میں آپ کو دو لوگ ملیں گے، اور آپ کے پاس یہ وقت آئے گا۔ میں اس لیے ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے نوجوان لوگ جو بھی گزر رہے ہیں اپنی زندگی میں، ان سب کی زندگی میں یہ وقت آنے والا ہے کہ جب ان کو ان دو چیزوں میں چننا ہوگا کہ اس محفل کو، کہ جس میں تو ابھی شان ہے، جس محفل کی تجھے شان بنا دیا گیا، وہ کلاس کی جو تیرے بغیر چلتی نہیں ہے، وہ محفل کی جو تیرے بغیر برقرار رہتی نہیں ہے، اور وہ فنکشن کی جہاں تیرے بغیر رونقیں رہتی نہیں ہے، ایک وقت ہوگا کہ تو ہوگا، تو محفلوں کی جان ہوگا، تو تیرے آنے اور تیرے جانے سے فرق پڑے گا لوگوں کو، لیکن پھر وہی فیصلہ اس وقت آپ نے کرنا ہے کہ جو چھوٹی سی پاور مجھے دے دی گئی، چھوٹے سے ریسورسز میرے حق میں دے دیے گئے، کیا میں ان کو ایگزاسٹ کر دوں، کیا میں ان کو اپنے شوق پورے کرنے کے لیے لگا دوں، یا پھر وہ دوسرے طرح کے لوگ کہ جو 5-10 سال بعد کی زندگی کو دیکھیں گے، ماں باپ کی امیدوں کے بھی سامنے رکھیں گے، اپنی سیلف رسپیکٹ ہے، جو اپنے اندر کی گلٹ ہے، اس کو بھی سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اور فیصلہ چاہے اس وقت بہت شدید درد دے گا، بہت شدید پریشانی دے گی، بہت مشکل ہوگا اس پر چلنا، اور شاید آپ پاگل ہو جاؤ، شاید درویشوں والی آپ کی حالتیں ہو جائیں کچھ دیر کے لیے، لیکن پھر سے آپ دیکھو گے کہ نور آئے گا ایک دن اس چہرے پر، آپ پھر سے دیکھو گے رونقیں آئیں گی اس چہرے پر، آپ پھر سے دیکھو گے کہ اس کے سارے وہ خواب جو اس کو لگ رہا تھا کہ شاید ادھورے رہ گئے وہ پورے ہوں گے، اور اس کو لگ رہا تھا کہ شاید جو پرندے یہاں سے اڑ گئے میرے گھر سے، وہ پرندے خود اس کے گھر آئیں گے، واپس آئیں گی، سب چیزیں ہوں گی، لیکن اب اس کے ساتھ وقت ہوگا، ایکسپیرینس کے ساتھ ہوگا۔ خدا بھی اس نے اپنے ساتھ لایا کہ خدا کے جو اس نے ایک لمٹس تھی خدا کی، اس نے اس کو نہیں توڑا، جبکہ اس کو موقع اللہ نے دیا تھا اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، سب اس کو ریسورسز سامنے رکھ دیے تھے، اور اس کو موقع دیا تھا کہ میں ٹیسٹ کرتا ہوں میرا بندہ کرتا کیا، تو اس نے اس وقت برداشت کیا، اس نے اس وقت صبر کیا، اس نے اس وقت سوسائٹی سے یہ سنا کہ بھائی کون سی صدی میں جی رہا ہے تو، کتنا پرانا ہے تو، ابھی اس نے سب چیزیں کی، اور اس کے بعد کنٹینیو کیا، تو اب اس کے ساتھ اللہ بھی ہے، اس کے ساتھ فیملی کی ایکسپیکٹیشن جو تھی اس وہ ان کو بھی پورا کر کے آیا ہے، جو دوست تھے ان دوستوں میں وفاداری بھی کر کے آیا ہے، ان لوگوں کو اٹھا کے بھی آیا ہے، اپنے سے جو نیچے تھے ان کو بھی ساتھ کر کے لایا ہے، ریسورس مینجمنٹ بھی کر کے لایا ہے، تو اب وہ رونقیں بھی ہوں گی، اب وہ سب چیزیں بھی ہوں گی، لیکن اب وہی جو اصل وقت تھا اس کا وہ اس کو ملے گا، لیکن وہ لوگ کہ جو کاٹ نہ کاٹ سکے، وہ بچے کے جو اپنے اس درد کو پہچان نہ سکے، وہ بچہ جو کلاس میں اکیلا تھا جس سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، اس لیے کہ یار وہ ان محفلوں میں نہیں بیٹھتا، اس لیے کہ وہ عجیب حرکتیں نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ گالیاں نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ شغل اور مذاق نہیں لگاتا، اس کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، اس بچے نے اس اکیلے پن کو نہ سمجھا، اس نے اپنی آپ کی عزت نہ کی، اور وہ بہک گیا اور وہ بھٹک گیا، تو اس نے کیا سمجھا؟ تو میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اس زندگی میں ہمارے روز ایک نسل اس ڈائیورٹ ہوتی ہے، چینج ہوتی ہے، جاتی ہے اس فیز میں اپنی زندگی کے کہ جہاں پر اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، اس کو ریسورسز دے دیے جائیں گے، ماں باپ بھی کچھ نہیں کہیں گے ایک وقت میں، یہ دے دیا بیٹا، یہ لو، سب دے دیا تمہیں، جاؤ۔ اس وقت پر پھر انسان کو جب خود فیصلہ کرنا ہے، تو وہاں پر وہ لوگ کہ جن نے اپنے دل پر چھریاں چلائی، جن نے اپنے ارمانوں کو کاٹا، جن نے اپنے ماں باپ کے ایکسپیکٹیشنز کو
خدا کے احکاموں کو، اپنی اندر جو اپنی ایک عزت تھی ان سب کو برقرار رکھا اور جو اس کے ساتھ چلتے گئے، تو اس کے بعد وہ چیز ایک وجود میں آئے گی نا، پھر اس کے کہنے کی الگ بات ہوگی، اس کے چلنے میں الگ برکت ہوگی، اس کی باتوں میں الگ رونق ہوگی۔ تو آج ہم فیصلہ کر لیں کہ ہر وہ انسان، ہر وہ بچہ جو کسی کلاس میں، جو کسی کالج میں، جو کہیں بیٹھا ہے کہ جو آزاد ہے، جس کا کسی کو نہیں پتا کہ دن میں کہاں ہوتا ہے، وہ شاموں کو کہاں ہوتا ہے، وہ آج فیصلہ کر لے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میں کچھ بھی کر لوں ان دنوں میں، یا پھر وہ چاہتا ہے کہ میں مستقل اپنے ساتھ ایک ٹیم لے جاؤں، میں اپنے ساتھ خدا کو لے جاؤں، اپنے ساتھ ماں باپ کی ایکسپیکٹیشن کو لے جاؤں، اپنے دوستوں کو لے جاؤں، ایک پوری ٹیم کھڑی کر کے جاؤں، اور جب مروں تو مطمئن مروں کہ میری زندگی میں سختیاں تھیں، میری زندگی میں لڑائیاں تھیں کہ جن کو میں نے جیتا، میری زندگی میں اور پریشانیاں تھیں، میری زندگی میں صبر تھا، میری زندگی میں کہانیاں تھیں، میری زندگی میں کتنے لوگ تھے۔ تو فیصلہ تیرا ہے کہ تو چاہتا ہے کہ اپنے اس کو بیچ دے، جب لاسٹ میں اکیلے تو اپنے سامنے بیٹھا ہو، اپنے آپ سے نظریں ملا رہا ہو، تو کیا اس قابل ہے کہ اپنے آپ کو نظروں میں بول سکے کہ ایک کامیاب زندگی گزار کے آیا ہوں، وہ زندگی گزار کے آیا ہوں جس میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے شک اس میں گناہ بھی ہوں گے، تو کیا ہوا؟ گرنا تو تھا نا، لیکن وہ اٹھا پھر، اور وہ گناہ جان بوجھ کے نہیں تھے، وہ گناہ پلانڈ نہیں تھے، وہ گناہ اپنی مرضی سے نہیں تھے، چلتے پھرتے کہ انسان بھٹک گیا وہ الگ بات ہے، لیکن وہ انسان اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ جس نے پلاننگ کی تھی، جس نے ہفتہ ہفتہ وہاں پر ٹائم لگایا تھا، جس نے اتنے جھوٹ بولے تھے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے سے ایسے گناہ ہو گیا، تو گناہ نہیں وہ جرم تھا۔ تو آج پھر سے وہ کہہ لوں کہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم کون سی زندگی چاہتے ہیں، ہم کون بننا چاہتے ہیں، اور اس کی طرف جو راستہ جاتا ہے کہ ہم اس پر چل رہے ہیں، اور جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ کس منزل کی اور جاتا ہے، وہ کس ڈیسٹینیشن کی اور جاتا ہے۔